بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ کرے کہ سب کے سمجھ میں آئے، سمجھیے بات کو۔ ایک چکر سے نکلے کہ دوسرے چکر میں پڑیں گے، دوسرے چکر سے نکلے کہ تیسرے چکر میں پڑیں گے، تیسرے چکر سے نکلیں گے کہ چوتھے چکر میں پڑیں گے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات۔ اگر نفس کا چکر ختم ہوا تو دنیا کی محبت میں پڑیں گے، اگر دنیا کی محبت کا چکر ختم ہوا تو نظام باطل کے چکر میں پڑیں گے۔ اگر ہم کو صحیح معلومات نہیں ہوں گی تو بات کو سمجھیے، ہمارے آپشن کے چاروں کھانے میں اگر غلط فہمی ہوں گی تو ایک غلط فہمی میں سے نکلنے کے بعد دوسری غلط فہمی میں، دوسری غلط فہمی سے نکلنے کے بعد تیسری غلط فہمی میں، تیسری غلط فہمی میں سے نکلنے کے بعد چوتھی غلط فہمی میں۔ میری بات پر اچھی طرح سے دھیان دیجیے۔ ہمارے دل کے اوپر ہے نا ان چیزوں کا قبضہ ہے، اس پر غور کیجیے۔ حب جان، حب جان، حب مال، حب دنیا، حب شہرت، مال کی محبت، جان کی محبت، دنیا کی محبت، پھر اس کے بعد تکبر، حسد، نفرت، کینے، کپٹ، یہ سب چیزوں سے بھرا پڑا ہے ہمارا دل۔ ایک چکر سے نکلیں گے تو دوسرے میں پڑیں گے، دوسرے میں سے نکلیں گے تو تیسرے میں پڑیں گے۔ اگر غلط فہمی ہٹ کے صحیح فہمی نہیں آئیں گی تو صحیح فہمی کیا ہے؟ وہ قرآن کی تعلیمات کے بغیر، حدیث کی تعلیمات کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو آج ہمارے ساتھ نا یہ ہو رہا ہے، یہاں سے نکلتے یہاں پڑھتے، یہاں سے نکلتے یہاں پڑھتے۔ مطلب مثال کے طور پہ اندھیرا ہے، اندھیرے میں پہلے ایک چیز سے پاؤں ٹکرایا، پھر اس میں سے نکل گئے، اس کے آگے اور کچھ تھا، پھر اس میں پاؤں ٹکرایا۔ یہ ہو رہا ہمارے ساتھ۔ جب تک اجالا نہیں آئے گا، جب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دو کہ حق آئے گا جبھی تو باطل جائے گا، حق آنے کے بغیر باطل جا نہیں سکتا، اجالا آنے کے بغیر اندھیرا جا نہیں سکتا۔ تو آج ہمارے ساتھ نا یہ ہو رہا، اجالا نہیں ہے، اندھیرے میں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک غلط فہمی میں گرفتار ہو رہے لے۔ اسی طرح سے سمجھیے، دن میں سے 48 مرتبہ دعا مانگتے، اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت کے اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت لفظ کا مطلب ہے سیدھے راستے کی سمجھ۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں۔ ہماری نا سمجھ پہ دستک نہیں پڑ رہی کہ ایسے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، نہیں کیا کرنا چاہیے، کون کون سے کاموں سے بچنا چاہیے، کون کون سے کاموں کا انجام دینا چاہیے، یہ نہیں سمجھ رہا۔ تھوڑا سا رک کے سوچ کے دیکھو کہ آج تک کون سا کام ہم نے ایسا کرے جو بغیر ارادہ کرے، بغیر ارادہ بنائے انسان کچھ نہیں کرتا، چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے آخرت کا کام ہو۔ انما الاعمال بالنیات، سارے کے سارے اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پہ، نیت کہتے ہیں ارادے کو۔ ابھی یہ سوچنے کے بعد یہ سوچ کے دیکھو کہ صبح کے 7 بجے، صبح کے 8 بجے، صبح کے 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، ایسے پورے دن بھر کے پورے گھنٹوں کا، منٹوں کا حساب لگا کے دیکھو کہ کون کون سے کاموں کے ارادے ہمارے بنے، نہیں بن رہے نا۔ اسلام کے واسطے کچھ الگ کرنے کا ارادہ نہیں بن رہا، نہیں بن رہا۔ یہ وجہ ہے کہ مسلمان
ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری معاشرت میں سدھار نہیں آ رہا، ہمارے معاملات میں سدھار نہیں آ رہا، ہم اللہ کے واسطے ایک نہیں ہو رہے، فرقہ پرستی نہیں چھوڑ رہے، کسی بھی چیز کے اندر فرق آ رہا نہیں۔ دین کو محدود کر دیے، چھوٹے سے چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹا محدود کر دیے، اس کو 5 ارکان تک لا کے چھوڑ دیے۔ غور کرو، سوچو اس بات کو۔ ہم نہیں تو کون؟ معاشرت میں سدھار لانے والا ہم نہیں تو کون؟ معاملات میں سدھار لانے والے ہم نہیں تو کون؟ یہ مسلمانوں کے کام ہے۔ اخلاق میں سدھار لانے والے ہم نہیں تو کون؟ غور کرو۔ یہ اللہ ہم کو سمجھنے کی اور سمجھ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔